اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ لاکھ کہتے رہے کہ ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، لاکھ کہتے رہے کہ ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باسط ملک آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 17 جون ہے اور 17 جون جب آتا ہے مجھے ایک بہت بھیانک منظر یاد آ جاتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ ایک بہت لمبا درد ہے، کرب ہے، تکلیف ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آئین کی بات ہو رہی ہے، ریاست کی بات ہو رہی ہے، ملک کی بات ہو رہی ہے، سیاست کی بات ہو رہی ہے، لیکن نہیں ہو رہی تو بات عوام کے حقوق کی نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی تو بات عوام کے ساتھ انصاف کی نہیں ہو رہی۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے، ہر کوئی اپنی پاور کے لیے لڑا جا رہا ہے، لیکن آئین پاکستان کو اگر ہم پڑھیں تو اس کا جو دیباچہ ہے، پریمبل ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا بینگ پاکستانی شہری ہمیں کیا کیا حقوق ملنے چاہیے۔ مثلا آرٹیکل 9 اور 10 ہے جو آپ کو فیئر ٹرائل اور سیکیورٹی آف پرسن، زندگی اور آزادی کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 17 ہے کہ اگر شہری اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہونا چاہیں، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیں، کسی جگہ احتجاج کرنا چاہیں، کہیں پر سیاسی جلسہ یا ریلی کرنا چاہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ آپ کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے، وہ آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کا حق دیتا ہے۔ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہر شہری کا یہ حق ہے اگر وہ کوئی چیز بہتر سمجھتا ہے، ہر شہری کا کوئی حق ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں بات کر لوں یا ارباب اختیار تک پہنچا دوں، اس کا ذریعہ کوئی بھی ہے تو یہ اس کا حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس ہے مجھے کہ 17 جون جب آتا ہے ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے جو ایک ریاست نے ایک جبر کیا، ایک ریاست نے ظلم کیا۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک، ان کے ورکروں پر وہ ظلم بپا ہوا جو کم از کم میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے یاد ہے وہ رات جب 16 کی رات کو اچانک سے پولیس وردی کے اندر رات کے پہر میں ماڈل ٹاؤن میں آتی ہے اور ایک بلا جواز ایک مقدمہ پیش کرتی ہے کہ یہاں سے سیکیورٹی بیریئرز ہٹانے ہیں۔ اس نام کی آڑ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت نے ایک گھناؤنا اور ایک بڑا بدتر قسم کا واقعہ رونما کیا اور ریاست کے اندر نہتے شہریوں کے اوپر وہ ظلم بپا کیا جو تاریخ آج تک نہیں بھولی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کبھی بھی اس کے جو کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کر سکے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ وہاں پر 100 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگیں، براہ راست گولیاں لگیں۔ وہاں پر 16-17 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اپنی ہی پولیس، اپنے ہی ادارے کی گولیوں سے۔ وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ ایک احتجاج کر رہے تھے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک آواز بلند کی کہ یہاں پر ملک کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، یہاں پر ملک کے اندر ایک ایسا نظام وضع ہونا چاہیے جس سے عوام کو ان کے حقوق مل سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق تھا کہ وہ آواز اٹھائیں، لیکن کیا ہوا؟ وہاں پر وہ ظلم بپا کیا گیا
کہ نہتے شہریوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئیں، گوشہ درود میں درود پڑھنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں، وہاں پر تمام جو لوگ احتجاجن وہاں اکٹھے ہوئے تھے ان پر گولیاں برسائی گئیں، خواتین کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، جو حاملہ خواتین تھی ان کو شہید کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم نے ایک تاریخ بنائی۔ ہم وہ ظلم جو دیکھتے ہیں کشمیر میں دیکھتے ہیں، جو ظلم ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں، ہم نے وہ ظلم اپنے ہی شہریوں پر اپنی ہی ریاست نے کرتے ہوئے دیکھا ہم نے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ وہ ظلم ہوا، وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہوا۔ کئی گلو بٹو نے وہاں پر گاڑیوں کی شیشے توڑے، گاڑیوں کو توڑا، لوگوں کو مارا۔ کئی ایسے گلو بٹ آئے جو سول وردیوں کے اندر انہوں نے کیمرے کی آنکھ کے سامنے، تمام میڈیا کے سامنے سارا ظلم کیا۔ مگر کیا ہوا کہ 17 جون 2014 کو یہ واقعہ بپا ہوتا ہے، آج 2023 ہے، 9 سال گزر گئے۔ کیا کسی ظالم کو کٹہرے میں لایا گیا؟ نہیں لایا گیا۔ کیا کسی کو اس کے ظلم کی سزا ملی؟ نہیں ملی، بلکہ نوازا گیا، الٹا ان کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم انسانوں پہ ہوا، یہ ظلم پاکستانیوں پہ ہوا، یہ ظلم مسلمانوں پہ ہوا۔ اور میں اس وقت جب یہ ظلم بپا ہو رہا تھا تو اس وقت کے وہ جو لوگ، باقی سیاسی پارٹیوں کے لوگ، باقی شہروں کے لوگ بھی بلبلا اٹھے تھے کہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں ریاست کے ان اداروں کو جنہوں نے انصاف مہیا کرنا تھا، جنہوں نے ظالموں کو اپنے کیفر کردار پہ پہنچانا تھا، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا؟ کوئی انصاف بپا نہیں کیا، کسی کو انصاف مہیا نہیں کیا۔ جو بچے یتیم ہوئے، جو بچیاں یتیم ہوئیں، جن کی مائیں چلی گئیں، جن کے باپ چلے گئے، جن کے بھائی چلے گئے، وہ بلکتے رہے، آج بھی عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ جب وہ انصاف نہیں ملا تو پھر کیا ہوا کہ ریاست کی یہ جو دہشت گردی ہوئی، ریاست کی یہ جو اداروں نے ظلم بپا کیا، وہ ظلم پھر پھیلتا گیا، یہاں تک کہ 2021 بھی آتا ہے۔ جب تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اس وقت بھی ایک ظلم بپا ہوا۔ اس وقت آواز اٹھانے والوں نے جب آواز اٹھائی تو ان کو روکنے کے لیے اتنا تشدد کیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان جو تھی، TLP، ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کے لوگوں کو مارا گیا۔ پھر یہی واقعہ جو ہے 2022 اور 23 میں ہوا۔ 25 مئی کو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جاتی ہے تو پھر اس وقت کی حکومت نے پھر ظلم بپا کیا، پھر انہی اداروں کا استعمال کیا، یہاں تک کہ 9 مئی کا واقعہ بھی پیش آیا۔ کیا ہوا؟ اپنے ہی ملک کی املاک کو جلایا گیا، اپنے ہی ریاستی اداروں کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا۔ کن لوگوں نے کیا؟ کیا عام شہری کر سکتے ہیں؟ وہ شہری جن پر ہر وقت ہی ظلم ہوتا رہتا ہے، وہ شہری جو نہتے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر جب پولیس گردی ہوتی ہے، جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اس سارے ایونٹ کے اندر کون سازشی اور مفاد پرست لوگ اپنا کام اتارتے ہیں؟ کن لوگوں نے یہ واقعات بپا کیے؟ ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ 17 جون کا جو واقعہ ہوا، جو سانحہ ہوا، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اگر وہاں پر انصاف مہیا کیا جاتا، اگر وہاں کے جو مجرم تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، اگر وہاں پر جو کیمرے کی آنکھ کے اندر آئے، چاہے وہ سرکاری لوگ تھے، چاہے وہ گلو بٹ تھے، کوئی بھی جس نے ظلم کیا تھا، اگر اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو آج پھر یہ ظلم نہ ہوتا، آج یہ پولیس گردی نہ ہوتی، آج ریاستی جبر نہ ہوتا، اپنے ہی نہتے شہریوں پر ظلم نہ ہوتا، چادر و چار دیواری کی پامالی نہ ہوتی۔ مگر کیا ہوا؟ حکومت جو بھی آتی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی پاور پالیٹکس کے لیے نہتے عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے ایک اقوام متحدہ کا چارٹر سائن کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے وہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہم
انسانوں کا تحفظ کریں، انسانی حقوق کی پامالی نہ کریں. مگر مجھے بتائیں، میں حکومت وقت سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس وقت کی حکومتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت کے وزرائے خارجہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے دور میں یہ ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، اب کس منہ سے بیرون ممالک جا کر، اقوام متحدہ میں جا کر کشمیر میں نہتے شہریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین میں نہتے شہریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی بات کیسے کر سکیں گے آپ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس استحصالی نظام کے خاتمے کے لیے جتنے ارباب اختیار ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو پاورز میں ہیں، وہ ہماری عدلیہ ہے، وہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ پولیس ہے، وہ انتظامیہ ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہیں تو سٹاپ لگائیں، کہیں تو روکیں، کہیں تو اس ظلم سے باز آ جائیں، کہیں پہ جو روک سکتا ہے اس کو روکیں، کہیں پہ جو انصاف دے سکتا ہے وہاں پہ انصاف دیں، کہیں پہ جو ظلم کر رہا ہے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ہمیں آئین پاکستان ہی، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، آرٹیکل 25 ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں، ایکول ہیں، سب کو ایک نظر سے ریاست دیکھتی ہے، مگر کیا ایسے ہو رہا ہے؟ ہم آرٹیکل 37 اور 38 کیا کہتا ہے کہ استحصال کا خاتمہ کرنا چاہیے، معیار زندگی ریاست کو بلند کرنا چاہیے، جو اپنے عوام اور شہری ہیں ان کی بنیادی ضروریات کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کو خوراک، پانی، صحت اور تعلیم اور سیکیورٹی مہیا کرنی چاہیے. یہ ریاست کے کام ہیں. لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ ریاست کن کاموں میں لگی ہوئی ہے. یہاں پر تو ملک کے اندر کوئی قانون نظر نہیں آتا، کوئی رول آف لا نظر نہیں آتا. اشرافیہ نے اپنے آپس میں گٹھ جوڑ کر دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے، اس نظام کو بچانے کے لیے تحفظ فراہم کرتے ہیں. کوئی بھی اصلاحات اور ریفارمز کی کوئی موومنٹ چلتی ہے، کوئی اصلاحات کے لیے ایک آواز اٹھتی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. تو اشرافیہ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گٹھ جوڑ کر کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس ظالم نظام کو جو ہے نا وہ بپا کیا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کا تحفظ ہی ان کے مفادات کا تحفظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصلاحات اور ریفارمز کے لیے جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے اس ملک کے اندر، جب بھی اس کے ملک کے بھلے کے لیے آواز اٹھتی ہے، اس ملک کی سالمیت کے لیے آواز اٹھتی ہے، جب بھی کوئی اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، ملک کے اندر اچھی اصلاحات لانے کے لیے آواز اٹھتی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. میری ملک کے تمام ارباب اختیار سے اپیل ہے، یہ گزارش ہے، کہیں سے آپ سٹارٹ کریں. میں اپیل کرتا ہوں حکومتوں کو، اداروں کو کہ آئیں اس ظلم کا خاتمہ کریں. کیا ہو رہا ہے اسمبلیوں کے اندر؟ سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ سوائے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے قانون بناتے ہیں. کیا عوام کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکتا؟ عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکتا؟ مہنگائی ہوشربا ہوتی جا رہی ہے، پیٹرول اور ڈالر کی قیمتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ پاکستان روپے کی ویلیو کہاں چلی جاتی ہے؟ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا حال ہے؟ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا کیا حال ہے؟ ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کا کیا حال ہے؟ عوام جو خود ان کو کھانا پینا مشکل ہوا ہے اس کا کیا حال ہے؟ اس طرف کسی کے کوئی قانون بن رہا ہے؟ ابھی بجٹ پیش ہوا تو بجٹ کے اندر کیا عوام کے لیے ریلیف ملا ہے؟ ملک کے لیے سوچیں، ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے سوچیں. ہم اپنے ہمسائے ممالک کی طرف دیکھیں، ہمارے ہمسایوں نے کتنی ترقی کر لی ہے. یہ مشرقی پاکستان جو ہم سے جدا ہوا تو وہاں پر اب دیکھیں وہاں پر کیا حالات ہیں. وہاں پر روزگار مہیا کیا جاتا ہے، یہاں پر بھیک دی جاتی ہے. وہاں پر لوگوں کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ وہ خود کما سکے، ان کا معیار زندگی بلند ہو، جو ریاست کی ذمہ داری ہے. یہاں پر لوگوں کو کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پہ، کبھی فلاں سبسڈی کے نام پہ بیکاری بنایا جاتا ہے. اب کچھ جو سوچنے والے لوگ ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، جو ملک کے تحفظ کے لیے، جو عوام کے تحفظ کے لیے، جو ہمیں ایک قوم بنا سکتے ہیں، وہ آگے آئیں، وہ کوئی فیصلہ کریں ملک کے لیے. خدا را ہم اتنی غربت اور اتنی پستی کی طرف نہ چلے جائیں کہ ہم صرف جو اشرافیہ ہیں ان کے تحفظ کے لیے صرف ہم اپنے کام نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ اشرافیہ جو اتنا بڑا ناسور بن گئے ہیں کہ انہوں نے اب مافیاز کی شکل اختیار کر گئی ہے. کہیں پر صحت کے نام پر مافیا بنا ہوا ہے. آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی طرف چلے جائیں، بہت بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تعلیم کی طرف چلے جائیں،
پرائیویٹ اسکولوں اور پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کے نام پر بہت بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذخیرہ اندوزوں کو دیکھیں جنہوں نے بنیادی خوراک مہیا کرنی تھی, جنہوں نے لوگوں کے لیے بنیادی سہولتیں مہیا کرنی تھی, وہ ذخیرہ اندوزی کر کے وہ بھی ایک بہت بڑے مافیاز بن گئے ہیں. آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھیں, یہاں پر بھی بہت بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہیں. جو انصاف ہے, جو قانون ہے, وہ صرف طاقتوروں کے لیے ہے. غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. اور ریاست جو طاقتور ہیں ان کے لیے سارے قوانین, سارے انصاف دیتی ہے. جو غریب پسا ہوا ہے, جو ہاری ہے, جو اپنی محنت مزدوری کر کے کچھ کما کھا رہا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, اس کے لیے انصاف ہی نہیں ہے. لہٰذا میں دوبارہ سے یہ گزارش کروں گا ارباب اختیار سے, ملک کو اس طرف پستی کی طرف نہ دھکیلیں کہ اپنے ہی عوام کو اس طرف نہ لے جائیں کہ لوگ جو ہے نا وہ راہزنی پہ مجبور ہو جائیں, لوگ بے راہ روی پہ مجبور ہو جائیں, لوگ اپنی عزتیں بیچنے پہ مجبور ہو جائیں. اور ہوئے ہیں. اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا, چھینا جپٹی بڑھ گئی ہے, لوگ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے. میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ جو ریاست نے ریاستی دہشت گردی کی داغ بیل رکھی ہے, اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو 17 جون کا انصاف آج کے دن تک نہیں ملا, وہ انصاف سے شروع کریں. دے 17 جون کا انصاف, دے 17 جون کے جو ظالم ہیں, جن نے ظلم کیا, وہ کوئی بھی ہے, جو اس کی سازش میں ملوث تھا, جو اس کی پلاننگ میں ملوث تھا, اس کو آپ انصاف دیں. اگر وہ انصاف ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کا معیار زندگی بلند ہوگا. اس قوم کو ایک سٹیمنا ملے گا, اس قوم کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں اس ملک کے اندر رہنا بھی اب ممکن ہے. ورنہ جن کا بس چل رہا ہے, آپ دیکھیں پچھلے ایک خاص عرصے میں کہ کتنے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمارا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے. جبکہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, پاکستان 24 کروڑ کا یوزر ہے, کہ دنیا کے جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں. لیکن امن کا گہوارہ بنائیں اس کو. ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے, ہم عوام کے حقوق کی پاسداری کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہریالی آئے گی, یہاں پر خوشحالی آئے گی, یہاں پر معیار زندگی بلند ہوگا, بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی. میری آخری گزارش یہی ہے کہ 17 جون کا انصاف دیں اور ملک کو ایک راہ پر چلائیں, تاکہ ہر ظالم کو پتہ ہو کہ مجھے اپنے ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, تاکہ ہر کسی مظلوم کو پتہ ہو کہ میں آواز اٹھاؤں گا, مجھے میرا حق ملے گا. ان سارے استحصال کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر, زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر, تو آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے. جسم چاہے جلے, روح پھلے پھولے, جینا چاہو تو مرنے کا فن سیکھ لے. اور ایک سمندر سی ہوگی تیری ذات اور گہرائیوں جیسے خیالات, ایک سمندر سی ہوگی تیری ذات اور گہرائیوں جیسے خیالات, بس ایک کام کر, مشعلیں تھام کر پانی میں اترنے کا فن سیکھ لے. میں آج اسی مناسبت سے اس دکھ اور تکلیف میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک آواز بنیں, ہم ایک آواز اٹھائیں, وہ ہے آواز انصاف کی. ہم سنتے ہیں کہ جس قوم میں, جس ملک میں, جس گروہ میں, جس قبیلے میں انصاف دم توڑ جاتا ہے, وہ قبیلہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ملک ختم ہو جاتا ہے. ان ساری درد تکلیف کے بعد میں نے چاہا کہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک عزم کا اظہار کروں اور آپ لوگوں کو شیئر کروں. میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کا کوئی نہ کوئی عزم ہونا چاہیے, کوئی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے, کوئی ایک ایم ہونا چاہیے. میں نے اپنا ایم بنا لیا ہے, وہ ہے جسٹس فار آل, انصاف سب کے لیے. کیوں کہ آپ جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ زندگی کی بات کرتے ہیں. آپ جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ اپنی بقا کی بات کرتے ہیں. کیوں کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں ویسے تباہ ہو جاتی ہیں. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر کوئی آپ میں سے کوئی ایک ایم بنائے. زندگی میں دیکھیں, ہم نے کمانا ہے, کھانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن ہم اپنے ارد گرد جو ظلم ہو رہا ہے اپنوں کے اوپر, اپنے آپ کے اوپر, اس کے لیے ایک ڈھال بنے. اس ڈھال کے لیے آپ کا یونائٹ ہونا ضروری ہے, آپ کا ایک ہونا ضروری ہے. میں
چاہتا ہوں کہ اگر میں نے اپنا ایم بنایا ہے کہ جسٹس فار آل، آپ بھی اپنا ایک ایم بنائیں تاکہ ہم کچھ نہ کچھ سرو کر سکیں، ہم معاشرے کے اندر کوئی پازیٹیوٹی پیدا کریں، ہر وقت نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں، ہم ایک پازیٹیو عمل کی طرف بڑھیں۔ ہم دیکھیں کہ جہاں پر کوئی ظلم کرنے والا اس کو پتا ہو کہ یہاں پر میں صرف ظلم کروں گا تو میرے خلاف آواز اٹھانے والے کچھ لوگ موجود ہیں، وہ چاہے کوئی سرکاری ادارہ ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، چاہے کوئی عام محلہ گلی ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، جہاں ظلم ہوگا وہاں پہ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی آواز بنے، اللہ کے لیے جو ہے نا وہ کام کریں۔ کیوں کہ اللہ کی مخلوق کو جب آپ انصاف مہیا کریں گے، اللہ کی مخلوق کو جب کسی اللہ کی مخلوق میں جو مظلوم ہے اس کی آواز بنیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔